الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ایمان کو گرمانے والی، اللہ سے تعلق قائم کرانے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج دل میں ڈالنے والی، محبت کی شمع روشن کرانے والی، جس کے نتیجے میں اتباع سنت آسان ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان کی بزدلی بہادری سے تبدیل ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان کا بخل سخاوت سے تبدیل ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزار کر آخرت میں اپنے کو کامیاب کرنے والا ہو جائے۔ الحمدللہ سیرت طیبہ کا تفصیلی تذکرہ تقریباً 4 ماہ سے جاری ہے، اور مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی کے عظیم غزوات کا ذکر چل رہا تھا، جس میں سن 7 ہجری میں ایک عظیم الشان غزوہ خیبر کے نام سے پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی یہودیوں کے ساتھ ایک عہد کر لیا تھا کہ تم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے نہ مسلمانوں سے لڑائی کرو گے، نہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی بھی دشمن کا ساتھ دو گے۔ تو یہود مدینہ میں رہتے ہوئے تو مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ان کی جاری تھی، کیونکہ یہود ایک ایسی نسل ہے کہ جن کی فطرت میں اللہ نے جھوٹ رکھا تھا، فریب رکھا تھا، دھوکہ رکھا تھا، وعدہ خلافی رکھا تھا۔ اب یہ یہود مسلمانوں کے خلاف قریش کو بھی بھڑکا رہے تھے۔ یہ یہود دل و جان سے غزوہ بدر میں بھی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، دل و جان سے، ظاہر میں تو شامل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ مدینہ پہنچتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طریقے سے باندھ دیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے۔ اب یہی یہود تمام مشرکین مکہ کو، قبائل عرب کو اکسانے والے تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ غزوہ خندق کا واقعہ سنا کہ 10,000 کا لشکر نے مدینہ منورہ پر جو حملہ کیا، یہ بھی یہود مدینہ کی سازش تھی۔ یہ یہود مدینہ مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے۔ قرآن میں جو ہم جادو کا واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، جادو کیا گیا، یہ یہود مدینہ کا کام تھا۔ ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس سے انہوں نے آپ علیہ السلام کے کچھ بال لیے، اور اس پر پھر تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ آپ علیہ السلام پر نظر بد لگائی گئی، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ تو حسد، مسلمانوں سے حسد اس زمانے میں بھی یہود کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آج بھی قرآن کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی اگر تم کسی کو کرنے والا پاؤ گے تو تم یہودیوں کو پاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک زیرک انسان تھے، جو آج کا جو ہمارا ذہن ہے کہ مسلمان سیدھا سادہ ہونا چاہیے، مسلمان جنگی حالات سے بے خبر ہونا چاہیے، یہ ہمارا غلط خیال ہے۔ مسلمان اور مسلمانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مدینہ منورہ کی سرزمین پر جہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے،
اللہ کے ذکر اور اطاعت میں مشغول رہتے، صحابہ کو درس قرآن اور درس حدیث اور ان کی تربیت دیتے رہتے، تو اسی طرح دشمنوں میں کیا سازشیں چل رہی ہیں، کیا ان کے مشورے چل رہے ہیں، کیا وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس کی جانچ رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، ایک یہود بنی قریظہ، ایک یہود بنی نذیر اور ایک یہود بنی قینقاع۔ تو یہود بنو قینقاع کو اور یہود بنو نذیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سازش میں پکڑنے کی وجہ سے، تفصیلی واقعہ پھر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، تو آپ نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ صرف یہود بنی قریظہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اب یہ جو یہود بنی نذیر تھے یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ خیبر کے بھی چاروں طرف یہودی لوگ رہتے تھے اور وہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے۔ تو یہود بنی نذیر نے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف وہاں سے سازشیں شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی یہودیوں کی بستی، اس کا نام غطفان تھا۔ غطفان، ان کے ساتھ بھی انہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اور ان لوگوں نے خیبر کے اندر قلعے بنا رکھے تھے۔ ایک روایت میں 7 قلعے، ایک میں 14 قلعے، ایک میں 10 قلعے، 3 قسم کی روایات ہیں، اور بڑی بڑی ان کی مضبوط دیواریں۔ اللہ قرآن میں ان کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے ڈالا، ان یہودیوں کے دلوں میں، اور یہ جو میں قرآن کی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ آج کے زمانے سے بھی متعلق ہے، جو آج ہم اسرائیل کو اور یہود کو، جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے، غزہ میں اور فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کو بمباری کر کے شہید کر رہے، مار رہے، اللہ قرآن میں ان کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تم مسلمانوں سے کتنا ڈرتے ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ ان کے دلوں میں تمہارا ڈر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تم سے آمنے سامنے ہو کر لڑ سکے، یہ تم سے جو قتال کر سکتے ہیں إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ صرف مضبوط قلعوں میں رہ کر یا دیواروں کے پسے پشت رہ کر وہ تم سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہارے سامنے آ کر تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کے آپس کے اختلاف بہت سخت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان یہودیوں کے آپس کے اختلاف بہت سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو سمجھتے ہو کہ وہ سب ایک پیج پر ہے، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، وہ خود آپس میں کئی صفوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ نے قلعوں میں رہ کر لڑنے کی کیفیت ان کی ذکر فرمائی، یہ قلعوں میں رہ کر ہی لڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پچھلے سال، جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ جمعے، کہ غزوہ حدیبیہ، جو حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور لڑائی کے بغیر عمرے کے مسلمانوں نے دب کر ایک صلح کر لی تھی، تو اللہ نے سورہ فتح اتاری تھی اور اس میں خوشخبری دی تھی، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ بڑی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو تو یقین تھا ہی کہ اللہ اب یہ غنیمت بہت زیادہ ہمیں نصیب فرمائیں گے، حتیٰ کہ کافروں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ غنیمت ان کو ملنے والی ہے۔ بہرحال اب یہ خیبر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان اس موقع پر خیبر کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گئی۔
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. بہرحال اللہ نے سیقول المخلفون سورہ فتح میں ہی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ آج آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں نکلے اور وہ مدینہ میں ہی رہ گئے ہیں، اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، جب غنیمت لینے کی بات آئے گی تو یہ لوگ آپ سے کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ذرونا نتبعکم، آپ ہمیں چھوڑیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. قل، آپ نبی کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. اب خیبر میں نکلنے کا جب وقت آیا سارے منافقین سمجھ گئے کوئی غنیمت ملنے والی ہے، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جن 1200 صحابہ نے میرے ہاتھ پر گزشتہ سال حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت رضوان کی ہے، جس پر اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین آیت اتاری ہے، آج وہی صحابہ صرف میرے ساتھ جائیں گے. صرف 1200 کو اجازت ملی. البتہ 200 صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ سے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی تو وہ حبشہ سے پھر آئے تھے. اس طرح یہ 1400 صحابہ خیبر کی طرف پہنچے. اب ان صحابہ کی زبانوں پر تسبیحات تھیں، صرف 200 گھوڑے تھے، باقی سب صحابہ پیدل تھے. سبحان اللہ. اور اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پر تھا، دعاؤں کی ایک کیفیت تھی، اللہ سے مانگتے ہوئے جا رہے تھے. ایک صحابی حضرت عامر بن اقوع اشعار پڑھ کر مسلمانوں کے جذبات ابھار رہے تھے. اللہم لولا اللہم مہتدینا، اے اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ولا صدقنا ولا صلینا، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم اس طرح صدقہ خیرات کر سکتے، نہ ہم نمازیں پڑھ سکتے. فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ ہم پر سکون کو نازل فرما، جب ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہو ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما. ان الاولا قد بغوا علینا، ان یہودیوں نے ہم پر ہمارے خلاف بغاوتیں کی ہوئی ہیں. اذا ارادوا فتنة ابینا، جب یہ کوئی ہم سے فتنہ چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف کسی سازش میں شمولیت چاہتے ہیں تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. بہرحال یہ اشعار خندق کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے. ان کے جذبات اتنے اونچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کے یہ اشعار سن کر اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے. فرمائے اللہ عامر بن اقوع کی مغفرت فرما دے. جب آپ نے یہ دعا کی صحابہ تو عامر کے آگے پیچھے ہو گئے کہ لگتا ہے یہ شہید ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعا مل گئی. اب اللہ کے نبی کے یہ 1200 صحابہ جو پھر 200 حبشہ سے مل گئے تو 1400 صحابہ خیبر کے مقام پر پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں پہنچے تھے، اور جب آپ رات کے وقت کسی جگہ پر پہنچتے تھے تو راتوں رات حملہ نہیں کرتے تھے، آپ انتظار فرماتے تھے. صحابہ کو بھی یہ حکم تھا جب بھی کسی بستی پر جاؤ صبح کا انتظار کر لو، اگر صبح کی اذان کی آواز سن لو سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. بہرحال رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی فوراً ایسی جگہ منتخب فرمائی جو غطفان اور خیبر کے درمیان میں تھی، اور ساتھ ہی آپ نے فوراً راتوں رات ایک جگہ مسجد کے لیے مقرر فرما دی. اب صحابہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر دعوت بھی چل رہی ہے اور وہاں پر تبلیغ بھی چل رہی ہے اور وہاں پر اعمال بھی چل رہے ہیں. اب جب صبح ہوئی تو سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہاں کے خیبر کے یہودیوں کے کاشتکار اپنی زمینوں کی کاشت کرنے کے لیے نکلے، ان کی ہاتھوں میں درانتیاں تھیں، زمینوں کی کاشت کے لیے نکلے تھے، تو انہوں نے دیکھا اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ آ گئے، جا محمد والخمیس، جا محمد والخمیس، محمد تو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ گئے.
اب یہ جو جہاد تھا یہ اقدامی جہاد تھا. جیسے میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اقدامی جہاد، ایک دفاعی جہاد. دفاعی جہاد مدینہ میں رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفاع فرمایا، اسے دفاعی جہاد کہا جاتا ہے. اور مدینہ سے باہر نکل کر آپ نے جو حملے فرمائے، آپ نے جو اقدام فرمایا، بدر کی جنگ اقدامی تھی، غزوہ ابوا اقدامی تھا، اور اسی طرح غزوہ حمراء الاسد اقدامی تھا. اسی طریقے سے یہ بنو قینقاع کا غزوہ، غزوہ خیبر، غزوہ دوسرے فتح مکہ کے بعد طائف کا غزوہ، یہ سارے، اور حنین اور تبوک، یہ سب اقدامی غزوات تھے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمن پر حملہ نہیں کیا، ان کی یہ خام خیالی ہے. اللہ کے نبی نے مدینہ میں رہتے ہوئے بہت کم جنگیں لڑی ہیں. غزوہ بدر اور غزوہ خندق اور چند چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے علاوہ سب میں آپ خود باہر نکلے ہیں. آپ نے دشمن کو پہلے اللہ کی طرف بلایا، ان کو دعوت دی، نہ مانے، صلح پر بھی نہ مانے، جزیے پر بھی نہ مانے، پھر آپ نے ان سے مقابلہ کیا. بہرحال یہ غزوہ خیبر بھی یہ اقدامی غزوہ تھا، اللہ کے نبی حملے کے لیے نکلے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا، چند کاشکاروں نے دیکھا، جاء محمد والخمیس، محمد تو اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے، 1400 صحابہ اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ شامل تھے، تو سب خیبر والوں میں کوہرام مچ گیا اور ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور سب اپنے اپنے قلعوں میں محبوس ہو گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ سامنے آ کر تمہارا مقابلہ کر سکیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، یہ تو قلعوں میں رہ کر ہی تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں. او من وراء جدر، یا دیواروں اور بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے جو قلعوں نما دیواریں ہوتی ہیں، بأسهم بینہم شدید. اب بہرحال وہ جو 14 قلعے تھے صحابہ نے وہ فتح کرنا شروع کر دیے. ادھر ان کی مسجد میں جو خیبر کی میں نے عرض کیا سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا دی تھی، اعمال بھی چل رہے تھے، دعائیں بھی چل رہی تھی، اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی چل رہا تھا. اور چند چند صحابہ کے ہاتھ پر اللہ ایک ایک قلعہ فتح بھی فرما رہے تھے. قلعہ ناعم ایک قلعہ تھا، اسی طریقے سے دوسرے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، اور سب سے بڑا قلعہ جب سب فتح ہو گئے تو آخر میں قلعہ قموس کے نام تھا اور نام سے تھا. اور یہ قلعہ قموس اتنا خطرناک قلعہ تھا کہ وہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا. اب صحابہ حاضر خدمت ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قلعہ قموس کسی سے فتح نہیں ہو رہا، اور ادھر ایک شخص ہے جو بہت خطرناک دشمن ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت زبردست خوشخبری دی. فرمایا کہ اللہ کل ایک ایسے شخص کو میرے سامنے پیش کریں گے کہ میں اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دوں گا، اور وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرما دیں گے. اور یہ قلعہ جس کے ہاتھ پر کل فتح ہونے جا رہا ہے، هذه رأیہ، فرمایا آپ نے میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا غدن یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ویفتح اللہ علیہ، اور اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے. اب پوری رات صحابہ اس فکر میں رہے کہ کل میں ہی وہ شخص ہو جاؤں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو اس کے ذریعے اللہ فتح عطا فرمائیں گے. جب صبح ہوئی تو سب کی نگاہیں تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ آج آپ کس کو اپنا جھنڈا عطا فرماتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس ہستی کو اپنے سامنے نہ پایا. آپ نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ. تو
تو حضرت سلمہ بن اکوع نے فرمایا کہ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، پھر فرمایا علی کو بلاؤ۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع دوڑے دوڑے گئے اور حضرت علی کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ علی کی آنکھ میں اتنی تکلیف ہے، آپ نے دعا بھی فرمائی، آپ نے کچھ لعاب بھی حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا، جس سے حضرت علی کی آنکھ کی وہ تکلیف اور سرخی ایسے ختم ہوئی کہ پھر موت تک انہیں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے اپنا وہ جھنڈا ان کو عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو اس قلعے کا جو سب سے مضبوط کافر تھا اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جسے یہ کہا جاتا ہے اور میں وہ شخص ہوں جس کا یہ کارنامہ ہے۔ تو حضرت علی نے بھی شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بھی وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ پہلے حضرت عامر بن اکوع نکلے، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ عامر اب شہید ہو جائیں گے، تو پہلے وہ نکلے۔ تو جیسے ہی اس شخص نے سامنے سے حملہ کیا، عامر بن اکوع نے پہلے ایک دفعہ اپنی ڈھال سے حفاظت فرمائی اور دوسری دفعہ جب وار کرنے لگے تو اپنی ہی تلوار انہیں لگ گئی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کے بھائی سلمہ بن اکوع تھوڑے پریشان ہوئے کہ ایسا تو نہیں اپنی تلوار لگنے سے شہید ہوئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ گھبراؤ مت، ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور پھر فرمایا ساری عرب کے اندر اس عامر بن اکوع سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے۔ بہرحال پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اتنی زور سے اللہ کا نام لے کر وار کیا کہ وہ شخص اس کی خود کٹتے ہوئے پورے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اللہ نے پھر حضرت علی کے ہاتھ پر اس قلعہ قموس کو بھی فتح نصیب فرمائی، اور جیسے ہی قلعہ قموس فتح ہوا یہودیوں کی ہوائیں اکھڑ گئی اور انہوں نے پیغام صلح روانہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ کو نہیں کہا، مقصد یہ ہے کہ پیغام صحابہ کے ذریعے پہنچایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو صلح کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اور جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا موقع آتا تو صلح فرما لیتے، کوئی جزیہ دینے پر راضی ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پر صلح ہوگی، سارے خیبر کے اندر جتنا غلہ اگتا ہے اس کا آدھا مسلمانوں کو ملے گا۔ یہودیوں نے اس کو تسلیم کیا اور صلح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ اور اس طریقے سے جیسے ہی یہود خیبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پسپا کر دیا تو مدینے سے لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین تک حدیبیہ کے موقع پر آپ نے مشرکین کو پابند کر دیا تھا اور ان سے صلح کر لی تھی، اور اب اللہ کے نبی نے اس طرح خیبر کے یہودیوں کو پابند بھی کر دیا اور اس طرح ان سے صلح بھی ہو گئی، تو امن و امان کی فضا قائم ہو گئی اور لڑائی جھگڑوں کی فضائیں ختم ہو گئیں۔ اور پھر تیزی کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کا دشمنوں اور یہودیوں اور کفار اور مشرکین سے اختلاط بڑھتا چلا گیا۔ بہرحال اس موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ایک غلام تھا اور وہ غلام نے جب سنا اپنے قلعے کے اندر کہ یہودی کہہ رہے ہیں نکلو ایسے شخص کے مقابلے کے لیے، نکلو ایسے شخص کے مقابلے کے لیے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ بکریاں چراتے چراتے اس کے دل میں آیا میں بھی تو معلوم کروں یہ کیسا نبی ہے۔ حاضر خدمت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی دعوت دی اور فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو وہ غلام اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور بتلائیے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جنت ہوگی۔ اور جیسے ہی اس نے یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ بس ان بکریوں کا انتظام کر دیجئے، ان بکریوں کا کیا بنے گا؟ اس کے دل میں
جوش ایسا بھر گیا کہ بس میں نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ان بکریوں کو میدان میں چھوڑ دو، ان کا مالک ان کو خود لے جائے گا۔ اور اس نے پھر تلوار اٹھائی اور پھر اللہ کی راہ میں اتنا لڑا کہ وہ شہید ہو گیا۔ کلمہ پڑھا اور فوراً تلوار اٹھائی اور فوراً شہید ہو گیا، اور ایک نماز بھی نہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے انتقال کے وقت میں نے دیکھا، جب اس کی نعش کو لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کے سرانے 2 حوریں کھڑی تھیں جنت کی، اور اس کے استقبال میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، تھوڑا عمل کر کے بہت بڑا اجر پا گیا۔ تو بھائی خاتمے کا اعتبار ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر اچھے اعمال، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے خاتمہ برا ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر برائیاں، لیکن ایک استغفار اور توبہ کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما کے خاتمہ اچھا کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں بہت تھوڑی زندگی پاتے ہیں، لیکن ان کا عمل اللہ کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ جنت میں حوریں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اللہ بھائی ہم سب کو بھی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ بھائی ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔